مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ پنجاب کے اوپر جب تباہی آئی تو اس وقت وہ 3 پریس کانفرنسز کر کے پنجاب کا مذاق اڑا رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ایسے نہیں ہو رہا۔ پنجاب کے عوام مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، اور باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی۔ پنجاب کے لوگوں کے خلاف کوئی بولے گا تو جواب دوں گی، بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مخالفین کو للکار۔ لاہور میں الیکٹرک بس منصوبے کی افتتاحی تقریب کے خطاب میں کہا، آصف زرداری محترم، بلاول میرے بھائی ہیں، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جب پنجاب پر آفت آئی تو ایک صوبے کے لوگوں نے غلط تنقید کی۔ ماضی میں تنقید پر مصلحتاً چپ رہی، واک آؤٹ کیا گیا اور کہا گیا مریم نواز معافی مانگے۔ مریم نواز کیوں معافی مانگے؟ لوگوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر معافی نہیں مانگوں گی۔ معافی وہ ترجمان مانگے جس نے آفت کے وقت پنجاب پر تنقید کی۔ پیپلز پارٹی کا مریم نواز کے بیانات کے خلاف قومی اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ۔ نوید قمر نے کہا، مذاکرات ہوئے لیکن حالات جوں کے توں ہیں، جب معاملہ حل نہیں ہوتا ایوان کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسحاق ڈار کی درخواست پر پیپلز پارٹی ارکان ایوان میں واپس آ گئے۔ اسحاق ڈار نے کہا، معاملات دونوں طرف سے ہیں، زبانی گولہ باری روکنا ہوگی، ہر چیز کا حل مذاکرات سے ممکن ہے، 1-2 روز میں معاملہ حل کر لیں گے۔ آزاد کشمیر میں حکومتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کا دوسرا دور۔ وفاقی وزراء پر مشتمل مذاکراتی کمیٹی بات چیت میں شریک۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا انٹرنیٹ فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ طارق فضل چودھری کہتے ہیں، ہم کشمیری عوام کے حقوق کے مکمل حامی ہیں، عوامی مفاد کے مطالبات پہلے ہی منظور کیے جا چکے ہیں، باقی چند مطالبات جن کے لیے آئینی ترامیم درکار ہیں ان پر بات چیت جاری ہے۔ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، امید ہے ایکشن کمیٹی تمام مسائل کو پرامن مکالمے کے ذریعے حل کرے گی۔ نشستوں کے حلقے آزاد کشمیر سے متعلق ہیں، یہاں وہ ووٹر ہیں جو کشمیر کاز کے لیے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے بیان میں کہا کہ ان حلقوں کے ووٹرز کا کشمیر سے تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا، اس معاملے پر سیاسی اتفاق رائے ہونا ضروری ہے، عجلت نہیں کرنی چاہیے، قانون اور آئینی نکات پر سوچ سمجھ کر بات کرنی اور اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ غزہ میں امن کے لیے ٹرمپ نے جن 20 نکات کا اعلان کیا وہ ہمارے نہیں، جو ڈرافٹ ہم نے تیار کیا تھا اس میں تبدیلی کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اسرائیل کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ وزیر اعظم کو ٹویٹ کرتے وقت ڈرافٹ میں تبدیلی کا علم نہیں تھا۔ فلسطین پر اب بھی وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم کی تھی، ایسا فلسطین چاہتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حماس کو ایک اور دھمکی، یک طرفہ معاہدے پر راضی ہونے کے لیے 5 اکتوبر کی شام تک کا وقت دے دیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، حماس نے معاہدہ قبول نہ کیا تو ایسی کارروائی ہوگی جو کسی نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی۔ معاہدے پر دیگر ممالک دستخط کر چکے ہیں، حماس معاہدہ نہیں کر سکتی تو سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ معاہدہ کرنے سے حماس کے مزاحمت کاروں کی بھی جان بچ جائے گی۔ اسرائیلی فورسز کی ہٹ دھرمی برقرار، گلوبل سموتھ فلاٹیلا کی آخری کشتی کو بھی قبضے میں لے لیا۔ کشتی میں سوار 6 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پہلے حراست میں لیے گئے 200 سے زائد افراد جیل منتقل، پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان بھی شامل۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فلاٹیلا کے امدادی کارکن ڈیپورٹ کیے جانے تک جیل میں قید رہیں گے۔ اور دوا کوئی خطرہ نہیں، اسرائیل نے گلوبل سموتھ فلاٹیلا کو روک کر انسانیت پر کھلا حملہ کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ، کہا سینیٹر مشتاق احمد خان کو حراست میں لینا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل گلوبل سموتھ فلاٹیلا سے حراست میں لیے گئے تمام افراد کو رہا کرے۔ فیلڈ مارشل پاکستان کے لیے ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ فوج کے بغیر ممکن نہیں تھا۔
وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی گفتگو. کہا ایمل ولی نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا جو ناقابل برداشت اور ناقابل معافی ہے. آسمان پر تھوکنا اور غیر ذمہ دارانہ بیانات ان کی عادت ہے. ایمل ولی کو پاکستان سے زیادہ افغانستان سے محبت ہے. ان کے وزیر اعلیٰ سے متعلق کہا جاتا تھا ایزی لوڈ ہیں. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا نیشنل پریس کلب اسلام آباد کا دورہ. صحافیوں سے اظہار یکجہتی. کہا چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. صحافیوں پر ہاتھ اٹھانا قانون سے بالاتر ہے. نیشنل پریس کلب میں پولیس کا زبردستی داخل ہونا اور تشدد قابل افسوس ہے. ایسے واقعات نہ صرف آزادی صحافت پر حملہ ہیں بلکہ یہ ریاستی اداروں پر بھی سوالیہ نشان ہے. سیکورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع شیرانی میں آپریشن. بھارتی پراکسی فتنہ الخارج کے 7 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے. ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد. ترجمان پاک فوج نے کہا ہے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا. کراچی ایئرپورٹ پر کسٹمز ڈیوٹی اور ٹیکس چوری کے بڑے گھپلے کا انکشاف. FBR نے کروڑوں روپے مالیت کا قیمتی الیکٹرانک سامان ضبط کر لیا. سامان بغیر ڈکلیریشن اور کسٹمز ڈیوٹی ادا کیے بغیر باہر نکالا جا رہا تھا. غیر ملکی گراؤنڈ ہینڈلنگ کمپنی کے ملازمین اور بدعنوان درآمد کنندگان ملوث پائے جانے کا بھی انکشاف. کراچی کے علاقے گلشن اقبال کے بحالی سینٹر میں ٹیچر کا معذور بچے پر تشدد. واقعے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد مقدمہ درج کر لیا گیا. الطاف حسین نامی شہری کی مدعیت میں FIR میں ادارے کی انتظامیہ اور استاد نامزد. لاہور کے علاقے سبز ہزار بلاک N میں صفاقانہ واردات. ملزمان نے گھر میں گھس کر فائرنگ کے بعد آگ لگا دی. کمرے میں موجود شوہر جاں بحق، بیوی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل. کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں کمسن بچی سے زیادتی کی کوشش. 2 ملزمان بلال اور عبداللہ نے 10 سالہ بچی کو ورغلا کر زیادتی کی کوشش کی. پولیس نے والدین کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا. دونوں ملزمان گرفتار. چینی کے وافر ذخائر کے دعووں کے باوجود قیمتوں میں کمی نہ آ سکی. پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا میں چینی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ. ملتان، پشاور اور حیدرآباد میں چینی کی قیمت 280 روپے فی کلو تک پہنچ گئی. ادارہ شماریات کے مطابق بہاولپور میں 240، راولپنڈی، اسلام آباد اور پنجاب کے بعض شہروں میں 190 اور لاہور میں فی کلو چینی 177 روپے میں فروخت. مہنگائی کا پارہ ہائی ہونے لگا. ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 0.56% کا اضافہ. گندم کا آٹا، دال ماش، بیف، تازہ دودھ، دہی اور ٹماٹر مزید مہنگے. ادارہ شماریات کی ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی سے متعلق رپورٹ جاری. آلو، انڈے، چاول اور چینی کی قیمت میں کمی کا دعویٰ. وفاقی حکومت نے گدھوں کی کھالوں کی برآمد پر عائد پابندی ختم کر دی. وزارت تجارت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. برآمد صرف رجسٹرڈ یا منظور شدہ سلاٹر ہاؤسز کے ذریعے ہوگی. کھالوں کی ایکسپورٹ صرف گوادر فری زون سے کی جا سکے گی. نئے فیصلے کے تحت ایکسپورٹ پالیسی آرڈر 2022 میں ترمیم کر دی گئی. نہری اصلاحات کو سیاسی معاملہ نہیں بننا چاہیے. پنجاب اپنے آبی ذخائر کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے. کینال کا معاملہ CCI میں ہے. پنجاب کے معاملات کے لیے فائٹ کروں گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار فورس کے شرکاء اور فیکلٹی ممبرز سے ملاقات میں گفتگو. کہا پنجاب میں اب کوئی سیاسی تعیناتی نہیں ہوتی. اقربا پروری سفارش کا مکمل خاتمہ کر دیا. وطن دھرتی ماں کی طرح ہے. اسے دھوکہ دینا ناقابل برداشت ہے. پنجاب میں سیلاب سے نقصانات کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے سروے جاری. 27 اضلاع میں 81,000 سے زائد متاثرین کی تفصیلات جمع کر لی گئیں. 53,985 ایکڑ اراضی سیلاب سے متاثر ہونے کی نشاندہی.
سروے ٹیموں نے سیلاب سے متاثرہ 24,000 سے زائد مکانات کا ڈیٹا جمع کر لیا. مختلف اضلاع سے 3,945 ہلاک مویشیوں کی تفصیلات بھی موصول. اور اسلام آباد میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری. بعض علاقوں میں اولے بھی برسے. تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی بارش سے خنکی میں اضافہ ہو گیا. ضلع باجوڑ، مالاکنڈ اور سوات کے علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور ژالہ باری. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.